نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم۔ عزیز طلباء کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس کے بعد دوسری۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع انسان کی محنت اور کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے علم میں لطیف خبیر ہے، باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور اس میں کسی غار کے اندر ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے چلنے سے نہ نظر آنے والی جو لائن بن رہی ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس چونٹی کے دل میں جو خواہشیں ہیں، جو حسرتیں ہیں اور جو وہ اللہ سے مانگ رہی ہے اسے سن بھی رہے ہیں۔ جب اللہ وہاں پر دیکھ سکتا ہے، وہاں پر سن سکتا ہے اور وہاں پر مانگنے والوں کو عطا کر سکتا ہے، تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس سارے نظام کو چلایا ہوا ہے، جس کو اللہ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، ارے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس انسان کے مانگنے پر، اس کی جد و جہد اور کوشش کرنے پر اللہ عطا نہیں کریں گے۔ تو جو ہم نے سیکھنا ہے وہ دو چیزیں سیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جد و جہد، کوشش اور محنت۔ جو آدمی اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آتا ہے، اپنی زندگی کے ہر امتحان میں، اپنی زندگی کے ہر کام میں جد و جہد ہوگی، محنت ہوگی، لگن ہوگی، شوق ہوگا۔ پہلا کام یہ ہے، کامیابی کا اصول، کہ لگن کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہ کام کرے، اور محنت اور کوشش کرتا رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، بھروسہ اللہ پر کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا، انسان رک نہیں جاتا، انسان ٹوٹتا نہیں ہے۔ جتنی آپ کی بیک مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ آگے ڈلیور کر سکتے ہیں۔ ایک مسکین غریب کا بچہ ہے جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں، اس کا باپ سارا دن مشکل سے مزدوری کرتا ہے، وہ جب کسی سے گفتگو کر رہا ہے، ایک ہے کہ کوئی سردار کا بیٹا ہے وہ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو فرق آ رہا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی پشت پر، اپنے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھ کر وہ کام کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں
کتنا مشکل ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کرنا کیسے ہے، پھر وہ کام کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، ان میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کام نہیں ہوگا، کہ ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کرنے والی ذات کون سی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ وہ کرتا ہے تو پوری طاقت اور جد و جہد اور کوشش، جو پہلی شرط ہے کامیابی کی، وہ شروع کر دیتا ہے، اور کامیابی کی معراج اللہ کا بھروسہ، اللہ پر بھروسہ وہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ جد و جہد، کوشش اور محنت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کا بھی کمال ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہم راستے کھول دیتے ہیں، نارمل کہہ دیا جائے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے والا کام اتنا پاورفل ہے، اتنا زبردست ہے کہ جس کام میں لگتے ہو، جد و جہد، کوشش اور محنت اور لگن کرو گے، آگے اللہ کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور ہم کھول دیں گے، سبلنا، بے شمار راستے کو۔ تو اللہ کامیابیوں کے راستے کھول دیں گے، ضرور کھولیں گے، شرط یہ ہے کہ جد و جہد، محنت اور کوشش ہو۔ تو ہم زندگی کے جس میدان میں جائیں، ابھی آپ تعلیم کے میدان میں ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنی جان کھپا دیں، لگا دیں، اور پھر اللہ فرماتے لَنَهْدِيَنَّهُمْ